السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی آپ لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہوگے، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ریٹس تھوڑے سے ڈاؤن گئے ہیں، اور خاص طور پہ ڈرائی وین کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ڈاؤن گئے ہیں۔ تھوڑا سا کام فروری میں بھی سلو جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ کیوں سلو جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سال برف، طوفان اور یہ چیزیں اتنی زیادہ آ چکی ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھیں۔ آج کی ڈیٹ تک مڈ ویسٹ میں -15 ڈگری تک کا ٹیمپریچر جا رہا ہے۔ 27 سال کا ہائیسٹ ٹیمپریچر کیلیفورنیا سائڈ پر ہوا ہے، اور ادھر بھی مطلب ابھی وہاں بھی طوفان آیا ہوا ہے۔ میری لینڈ میں الگ طوفان آیا ہوا ہے، نیو یارک میں الگ سلسلہ کچھ اور چل رہا ہے برف باری والا۔ تو اس سال پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ سردی پڑی ہے۔ پچھلے سال اس ٹائم تک موسم اوپن ہو چکا ہوا تھا، یہ والے حالات نہیں تھے جو ابھی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا اثر ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمارے یہاں ادھر 5-10 ڈگری ٹیمپریچر جاتا ہے سردیوں میں، 8 تک جاتا ہے، تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ جس ٹرک والے نے سامان لے کے لوڈ رکھ کے لے کے جانا ہے، وہ برف پہ ظاہری بات ہے ٹائر سلپ ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ 100 طرح کی چیزیں وہ بھی سوچتے ہیں۔ بہت سارے ٹرکرز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے اس سردی کی وجہ سے، اور بہت سارے لوڈ ہو کے ابھی ہمارا ایک ڈسپیچر کا خالی میں آپ کو بتاؤں اس کے 15 لوڈ کینسل ہو چکے ہوئے ہیں پچھلے، یہ ابھی آج 20 تاریخ ہے، ان 20 دنوں میں 15 لوڈ اس کے کینسل ہو۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اور لوڈ اس کی جگہ پہ وہ کر لیتا تھا، لیکن 15 لوڈ کا کینسل ہو جانا بھی ایک اچھی خاصی ایفرٹ کا ضائع ہو جانا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں امید کے ساتھ کہ یار انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ پارٹ آف بزنس ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ امید ہے کہ یہ ابھی برف والا سلسلہ یا یہ طوفان والا سلسلہ تھمے گا تو کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی۔ پچھلا فروری مجھے یاد ہے بہت اچھا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ مطلب نا امیدی والا کام نہیں کرتے، اللہ سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو ایک دو بھائیوں کے مجھے میسج بھی آئے ہوئے تھے کہ سر کام نیچے جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو وہ نیچے بھائی جان obvious بات ہے، اب کچھ چیزیں خدا کی طرف سے، اس پہ آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی بس صبر شکر رکھیں، دعا مانگیں اللہ سے، اور اپنی جو ان ہاؤس جو چیز اویلیبل ہے اس کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں، تو اللہ بہتر کرے گا۔ کوئی اتنا پریشانی کی ضرورت نہیں۔ لیکن سیل کے حوالے سے یہ منتھ بہت اچھا جا رہا ہے، اتنی سیلز آ رہی ہیں، اور یہ میں اپنی نہیں بات بتا رہا، یہ میں آپ لوگوں سے جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ ناٹ بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرئنس، بٹ بیسڈ آن دی کنسلٹنسی جو کہ میں لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں، اس بیس پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ اب جو فروری ہے اس پہ سیلز بہت اچھی ہیں۔ تو امید ہے آگے موسم جو ہی کھلتا جائے گا اور کام اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا، اور آگے تو جون جولائی میں تو ویسے ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ آج اس کام میں آ رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اگلے 1-2 مہینوں میں فلرش کر جائیں گے، اور اچھا فلرش کریں گے۔ جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے اچھے طریقے سے اس بزنس کو سمجھا، اس بزنس کو سمجھ ہی آنا بہت ضروری ہے۔ جو چیز آج میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ what are the strategies for sales and dispatch in 2025۔ نمبر 1، آج میں نے کسی گروپ میں ایک لڑکے نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا، میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو بھی وہ بتاؤں۔ اس نے جو باتیں لکھی ہوئی تھیں سیلز کے حوالے سے، اس نے ڈفرینٹ سٹیپس میں لکھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا خالی لاسٹ پورشن پہ جاتا ہوں پہلے سیلز اسٹریٹجی کی طرف، کہ ہم سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں وہی، جیسے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ وی آر پرووائڈنگ لوڈ آپشنز ٹو ٹرکر اینڈ اونر آپریٹرز، اس کی جگہ پہ بھی اب جملہ آ چکا ہوا ہے وی آر پرووائڈنگ ہائی پینگ لوڈس۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ زبانی کلامی نا وہ لوگ سننے والے موڈ میں نہیں ہیں۔ میری بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس ٹائم جتنا زیادہ کام ہو سکتا ہے فلیٹ بیڈ اور اسٹیپ ڈیک پہ کریں، جتنا زیادہ آن بورڈنگ کر سکتے ہیں فلیٹ بیڈ کو اور اسٹیپ ڈیک کو، اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ آگے جا کے اس کا کام بہت بڑھنے والا ہے، خاص طور پہ پیسیفک میں، خاص طور پہ لاس اینجلس میں ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہونا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی طوفان اور سیلاب نے کافی تباہی مچائی تھی، تو فلیٹ بیڈ اسٹیپ ڈیک کا آگے کام بہت زیادہ آئے گا گرمیوں میں۔ تو جس کے پاس ابھی سے ہوئے تو وہ تو فائدے میں رہ جائے گا، کیونکہ آگے اس کو
ڈسپیچ سروسز اس کی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج کی ڈیٹ میں بھی ہم یہی بات کرنا چاہیں گے کہ بہت سارے ٹرک والے کیوں آپ کی ڈسپیچ سروس لینے کو تیار نہیں ہوتے. کسی بھائی نے بڑا اچھا ایک گروپ میں ایکسپلین کیا تھا, مجھے بڑا پسند آیا, تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی میں وہ چیز ڈسکس کروں. اس نے کہا کہ اصل میں جو وہی بات ہے جو میں کرتا ہوں, لیکن اس نے تھوڑا اور اچھے انداز میں کی. اس نے کہا کہ آپ لوگ نا زبانی کلامی اپنی کمپنی کی تعریفوں میں لگے ہوتے ہو کہ وی آر پرووائڈنگ لوڈ آپشنز ٹو ٹرکر اینڈ آنر آپریٹرز. اب ایک اور جملہ آ چکا ہوا ہے کہ وی آر پرووائڈنگ ہائی پینگ لوڈز اور فلانا ڈنگانا. ہمارے بروکرز کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, ہمارے شپرز کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وٹ یو گاٹ فار می, مطلب آپ کے پاس کیا ہے, شو می, آپ پھر اس ٹائم آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے. صرف وہ آپ کے چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو اسکرپٹ لکھ کے دیا ہوگا, تو آپ ایز اٹ از اسی پہ چل رہے ہوتے ہو. اس ٹائم ٹرک والا آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے پک چکا ہوا ہے. اس کو واقعی میں ہی اس طرح کی ڈسپیچ سروس نہیں چاہیے جس نے سمپلی لوڈ بورڈ سے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور لوڈ اٹھا کے اس کو دے دینے. اتنا کام اگر کرنا ہے, یہ کوئی بھی 5ویں کلاس کا بچہ بھی کر لے گا, یہ وہ خود بھی کر لے گا, یہ اس کو بھی سمجھ آ چکی ہوئی ہے. اور زیادہ تر ڈسپیچر یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید بس کام یہ ہے کہ لوڈ بورڈ لینے, لوڈ بورڈ سے وہ جو بھی فلٹر لگا کے آپشن نکلیں گے وہ سمپل اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کو بھیج دینا, دوسری طرف بروکر کو بھیج دینا, کام ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. پراپر ایک اسکل ہے, پراپر ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے آپ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر یہ جگاڑو میتھڈ پہ رہیں گے اور صرف شارٹ کٹ کے چکر میں رہیں گے, خود بھی خراب ہوں گے, آپ کے کلائنٹ بھی خراب ہوں گے, اور وہ آپ کو بھی الٹیمیٹلی خراب کریں گے, اور ان لوگوں کو بھی خراب کریں گے جو کہ لیجٹ کام کر رہے ہیں. تو بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں, ایک اور اسٹریٹجی یہ بتاتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہو نا کہ ہائی پینگ لوڈز اور یہ ساری آپشنز آپ کر رہے ہو, اگر کوشش کریں ایریا وائز کال کیا کریں. لائک جیسے اگر 7 بجے سے کال شروع کر رہے ہیں تو 7 بجے آپ پیسیفک میں کالز نہیں کر سکتے, آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا ایسٹرن سائڈ سے. تو جہاں کالنگ کر رہے ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے ایریاز ہیں, کہیں نہ کہیں سے لوڈ آپشنز آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی پڑی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی کیریئر اگر فوراً سے مانگتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوڈ آپشنز آپ اس کو شو کر سکیں. خالی جھوٹے وعدے یا جھوٹے لارے نہ لگائیں, آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ کا نالج ہونا چاہیے, تھوڑا سا آپ کو اسٹڈی ہونا چاہیے کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں, ریٹ پر مائل کیا چل رہے ہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں ایک بندے نے کہا جی میرے پاس باکس ٹرک ہے اور کنٹینیوسلی میرے ساتھ بات بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. کہ کیا ڈیمانڈ ہے جی؟ وہ پتہ چلا جی وہ $3 $4 پر مائل مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا میں پہلے دیکھتا رہا کرتا رہا کہ یار اس کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے. پہلے اس کچھ میسیجز میں نے پڑھے, بٹ الٹیمیٹلی مجھے یہ پتہ چلا کہ جب کال کلوز ہو رہی تھی تو اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ جو آپ ابھی ریٹ کر رہے ہو ہم آپ کو اس سے زیادہ ہی دیں گے. تو وہ ظاہری بات ہے اس نے ڈیمانڈ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دی. تو آپ کی کلوزنگ بڑا میٹر کرتی ہے. پھر کلوزنگ میں آپ نے اپنی نالج ضرور اس کو شو کریں, اپنی نالج کے مطابق اس سے ٹرمینالوجیز جو آپ لوگوں نے شروع میں سیکھی ہوئی ہیں اس پہ بات چیت کریں. میں لنک اس لیے نہیں کر پا رہا ان ساری چیزوں کو کہ بیسیکلی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی سیل اسٹریٹجی ہے, جو آپ کا سیل کا پارٹ ہے, وہ آج کل وہ سمپلی لوڈ آپشنز یا اپنی تعریفوں والا نہیں چلے گا. آپ کو تھوڑا سا اس میں انوویشن لانی پڑے گی, تھوڑا سا اس کو اپنا نالج آپ کو شو کرنا پڑے گا. اور جب وہ آپ اپنا نالج شو کریں گے, اب بہت سارے لوگوں کے کوشچن یہ ہوں گے کہ ہم تو نئے ہیں, تو ہمیں تو ہم تو ابھی کام کریں گے تو ہمیں آہستہ آہستہ نالج آئے گا یا آہستہ آہستہ ایکسپیرینس آئے گا. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ میں سے اکثر لوگ ساری ویڈیوز میں سے بھی نہیں گزرے ہوتے, ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کا نالج شیڈی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے ساری ویڈیوز دیکھی بھی ہوں, وہ اتنی سپیڈ سے دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں, اس بزنس میں جمپ ان کرنے سے پہلے کم از کم منیمم لیول یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک منٹور کی ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں, 1 دفعہ 2 دفعہ دیکھی ہوں, اور اس کے بعد آپ نے ان کے نوٹس بنائے ہوں, آپ کو جو کنسیپٹ ہے وہ سارے کے سارے کلیئر ہوں. اور اس کے علاوہ اگر کر سکتے ہیں کہیں جا کے پریکٹیکل کر سکتے ہیں تو پریکٹیکل کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے جو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا. جن کے پاس لو بجٹ ہے, بجٹ کم ہے, وہ ابھی اس بزنس میں میرا خیال ہے مت آئیں. وہ پہلے جا کے کہیں جاب کریں, تھوڑا سا اس بزنس کو سمجھیں, پھر آئیں.
کیونکہ لو بجٹ کے ساتھ آتے ہیں، 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا، اب اکثر یہ آ رہا ہوتا ہے سر کیریئر آگے لوڈ بورڈ کے پیسے نہیں، تو بھائی جان ڈائریکٹ ادھر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ مارکیٹ بھی خراب کرو گے، اپنے آپ کو بھی خراب کرو گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کوئی بیڈ ورڈز یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن اس کی جگہ پہ آپ پہلے جا کے مارکیٹ کو سمجھیں، آپ جا کے پہلے جاب کریں. بہت جاب اویلیبل ہے، ہر دوسری پوسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ڈسپیچر ریکوائرڈ ہے، سیل ایجنٹ ریکوائرڈ ہے، تو سیل کی جاب سے سٹارٹ کریں، ڈسپیچر کی جاب تک جائیں، پہلے 6 مہینے سال لگائیں، اور آپ کو خود بخود نالج بھی ہو جائے گی، خود بخود سمجھ بھی آ جائے گی کیا ہے مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، کہاں کی مارکیٹ زیادہ اچھی ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس 1-2 مہینے کا بیک اپ موجود ہے اور آپ تجربے کر کر کے اس بیک اپ کو بھی اڑا دیں، اور جو آپ کے پاس پیسے سیو پڑے ہوئے تھے اس کے بعد آپ روتے ہوئے اس بزنس کو گالیاں دے رہے ہو، تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ بھائی جان پہلے آپ جاب کر لیں کسی جگہ پہ. تو امید ہے جو باتیں آپ سے کرنی تھی وہ میں کر چکا ہوں، تو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.